جب بلاول بھٹو زرداری کی ولادت ہوئی تو یہ وہ دن تھے جب 1988 کے انتخابات کی آمد تھی۔ 3 ماہ قبل پاکستان پر 11 سال تک حکمرانی کرنے والے عامر ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں موت کے بعد 16 نومبر 1988 کو پاکستان میں عام انتخابات ہوئے تو بلاول بھٹو کی والدہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔ بلاول کی پیدائش سے قبل اور بعد میں بے نظیر بھٹو نے انتخابی مہم کو جاری رکھا۔ 21 ستمبر 1988 کو پیدا ہونے والے بلاول بھٹو زرداری رواں برس ستمبر میں 34 برس کے ہو جائیں گے۔ اس عمر تک پہنچنے تک ان کا زیادہ وقت پاکستان کے ساتھ ساتھ دبئی میں گزرا، جبکہ ان کی تعلیم برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری اپنی پیدائش سے 1997 تک پاکستان میں رہے۔ اس عرصے میں ان کی والدہ 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ اسی مدت میں ان کے والد جیل میں بھی رہے۔ جب 1997 کے انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو نے جلا وطنی اختیار کی تو بلاول بھٹو زرداری کی عمر 9 برس تھی۔ اس وقت آصف علی زرداری جیل میں تھے۔ اپنی والدہ کے ہمراہ بلاول اپنے والد سے جیل میں ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ 27 دسمبر 2007 جب بلاول بھٹو زرداری کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو راولپنڈی میں دہشت گردی کا نشانہ بن جاتی ہیں تو بلاول کی عمر محض 19 برس تھی۔ والدہ کی وفات کے ٹھیک 3 دن بعد پارٹی کی ذمہ داری جب ان پر پڑی تو یہ آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ انہیں 30 دسمبر 2007 کو پاکستان پیپلز پارٹی کا شریک چیئرمین بنا دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی پیدائش جون 1953 کی تھی اور جب وہ 1988 میں پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم بنی تو ان کی عمر 35 برس تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب وزارت خارجہ کا منصب سنبھالا تو وہ بھی 35 برس کے تھے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری 34 برس کی عمر کے لگ بھگ وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالنے جا رہے ہیں۔ یوں بلاول بھٹو زرداری اہم عہدے سنبھالتے وقت تقریباً اپنے نانا اور والدہ کی عمر کے حامل ہیں۔ ماں اور بیٹے کو اہم ذمہ داریاں نبھانے سے قبل حالات مختلف ملے، مگر ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کو حالات کے جبر نے ذمہ داریاں سونپی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بے نظیر کو عملی سیاست میں اترنا پڑا اور پارٹی کے امور سنبھالنے پڑے۔ اسی طرح بے نظیر کے قتل کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو پارٹی کی چیئرمین شپ اور بعد ازاں عملی سیاست میں آنا پڑا۔ ان پر الزام لگتا ہے کہ یہ موروثی سیاست کا تسلسل ہے۔ اس الزام کی حقیقت اپنی جگہ، مگر بر صغیر اور پھر پاکستان کے سیاسی کلچر میں خاندانوں کی سیاست ایک حقیقت ہے اور اس وقت تک سیاسی نظام خاندانوں کے زیر تسلط ہی چلا آ رہا ہے۔ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے مابین تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہوگا کہ بلاول کیسے ان تعلقات میں بہتری لاتے ہیں۔ ادھر مودی حکومت کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر خاصا سخت رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کو پاکستان کی گزشتہ حکومت کی جانب سے مکمل تائید حاصل رہی۔ افغان طالبان کی حکومت کو کیسے دیکھنا ہے یہ بھی ایک چیلنج ہوگا۔ علاوہ ازیں حالیہ عرصے میں روس اور پاکستان کے مابین سفارتی تعلقات کا معاملہ بھی زیر بحث رہا ہے۔ یہ تعلقات آگے بڑھیں گے یا نہیں، اس معاملے پر بھی نوجوان وزیر خارجہ کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔